بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم سن 1447 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ دین اسلام کے اندر محرم الحرام کی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور دنیا کے نظام کو چلایا ہے، اسی وقت سے اس ماہ مبارک کی اہمیت ہے اور فضیلت ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ جن 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا گیا، ان 4 مہینوں کے اندر محرم الحرام کا شمار بھی ہوتا ہے۔ اسی مبارک مہینے کے اندر خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ مقام کربلا میں پیش آیا۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، رفعت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے اور یہ مہینہ قابل احترام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم کا ایک روزہ رکھتا ہے اسے 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ اس مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام کیا جائے، خاص کر عاشورے کا روزہ رکھا جائے، 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ عاشورے کے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ عاشورہ کا روزہ رکھنے کی ترتیب یہ ہے کہ آپ 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا روزہ ملائیں یا پھر 11ویں محرم کا روزہ ملائیں، یعنی 2 روزے رکھنا یہ مستحب ہے۔ باری تعالیٰ ہم سبھی کو اس نئے اسلامی سال کے آغاز کے موقع پر ہمیں خوب عبادت اور بندگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر طرح کی نافرمانی سے، معصیت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔